أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مدینے سے بلاوایا رہا ہے مدینے سے بلاوایا رہا ہے مدینے سے بلاوایا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینے سے بلاوایا رہا ہے اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اور یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے
زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، کیا کہنا، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، محمد بلال یوسفی کی جانب سے انتہائی محبتوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی رات تاک رات ہے، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ناظرین کرام، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تاک رات ڈھونڈو، 21ویں کی شب، 23ویں کی شب، جس شب میں ہم تشریف فرما ہے، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے 25ویں، پھر فرمایا 27ویں، پھر فرمایا 29ویں۔ ان شب میں لیلۃ القدر ڈھونڈو، مل جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے 1000 سالوں سے افضل رات ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس رات کی شان کیا ہے، اس رات کا مرتبہ اور بلندی کیا ہے۔ ناظرین کرام، میرا موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے شان مصطفیٰ۔ تو میں نے کہا اس کو اس کے ساتھ ذرا ملا دوں، یہ بھی تو میرے آقا نے فرمایا ہے نا کہ لیلۃ القدر تلاش کرو۔ ناظرین کرام، شان مصطفیٰ، سب سے بڑی بات میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ شان مصطفیٰ، ابھی میں نے آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے آقا علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر، یعنی کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ میں آپ نے ابھی یعنی کہ افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے وقت منیر اسلام ٹی وی پہ آپ نے سنا تھا کہ ادھر میں نے ایک قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب، آپ نے نا ایک ادھر ذکر کیا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، سارے نبیوں کا ذکر کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اے محبوب اپنی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، اپنی کتاب میں عیسیٰ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ آدم، اپنی کتاب میں آدم کا ذکر کرو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا ذکر کروایا، اپنے محبوب سے حضرت آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کروایا کہ ان کا ذکر آپ کریں، آپ کریں، آپ کریں۔ اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں کا ذکر آپ کریں، اور اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ محمد کا ذکر ہم خود کریں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہی چیز حضرت صاحب نے بتائی تھی، حضرت صاحب نے یہ بات کی، اس کو میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی۔ تو یہ شان مصطفیٰ ہے۔ آج کی رات ایک تو لیلۃ القدر بھی ہمیں ملی، دوسری رات دوسری بات شان مصطفیٰ کا موضوع ملا۔ ناظرین، شان مصطفیٰ کیا ہے؟
ان میں آپ کو چند ہی 2-4 باتیں بتاؤں گا اور ان کے پہلو بتاؤں گا کہ شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ فرمایا گیا ہے شان مصطفیٰ کی بلندیاں کیا کہنے۔ آقا علیہ السلام نے عالم ارواح میں آقا علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اسی عالم میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں نے آپ کی روح انور سے فیض حاصل کیا۔ تو ناظرین، شان مصطفیٰ کی کیا بلندیاں ہیں۔ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے اللہ پاک نے عہد لیا کہ اگر وہ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کو آپ کی مدد کریں۔ تو ناظرین کرام، شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک تو عرش کے پایا پر اور ہر ایک آسمان پر اور جنت کے درختوں اور محلات اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کے اسم مبارک کے یعنی کہ محمود سے نکلا ہے۔ ناظرین کرام، شان مصطفیٰ کا کیا کہنا کہ آپ علیہ السلام کے اسم مبارک میں تقریباً 70 نام وہی ہیں جو اللہ پاک کے نام میں سے ہیں۔ شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے کہ آپ علیہ السلام کا ایک اسم مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک اسم مبارک آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے فرمایا گیا ہے یہ نام تب نہ تھا تاکہ اس بات میں سے کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے کہ قرآن پاک سے پہلے یعنی کہ آسمانی کتب میں جو احمد کا نام ذکر کیا گیا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ شان مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ آپ علیہ السلام اپنے پیچھے سے ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، رات کو اندھیرے میں ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ دن کے وقت روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اور ناظرین، فرمایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دہن مبارک کا لعاب کھارے پانی کو میٹھا بنا دیتا ہے اور شیر خوار بچوں کے لیے دودھ کا کام دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہی بات ہے۔ شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ آپ علیہ السلام کی سننے کی قوت سب سے زیادہ بڑھ کر تھی، یہاں تک کہ اکثر ہجوم ملائکہ کے سبب سے یعنی کہ آسمان میں جو آواز پیدا ہوتی ہے آپ وہ بھی سن لیتے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ابھی سدرۃ المنتہا میں ہوتے کہ آپ علیہ السلام ان کے بازوؤں کی آواز سن لیتے۔ اور کیا کہنے کہ جب وہ وہاں سے آئے آپ علیہ السلام کی طرف وحی کے لیے اترنے لگتے تو آپ ان کی خوشبو سونگھ لیتے تو آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی آپ سن لیتے۔ اور فرمایا شان مصطفیٰ کے کیا کہنے ایسے بشر ہیں کہ جن کا سایہ نہ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نور ہی نور ہے۔ آپ علیہ السلام نور ہی نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، شان مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ شان مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے اپنی شریعت کا آپ علیہ السلام کو مختار کل بنا دیا۔ آپ جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے۔ اور آپ نے کیا فرمایا، کہتے اصلاۃ کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل۔ اب پھر سنیے، اصلاۃ کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، اللہ پاک کے ہاں
سے آپ کو یہ رتبہ ملا ہے، آپ ہی سب کی اصل، آپ ہی یعنی کہ آپ ہی سب کے امام، آپ ہی سب کے سردار، آپ ہی انبیاء کرام کے سردار، آپ ہی کے پاس تمام حکومت اور آپ ہی کو سب کی ولایت حاصل ہے۔ حکیم کی آمد مرحبا، عظیم کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا۔ ناظرین یہی شان مصطفیٰ ہے۔ شان مصطفیٰ میں اللہ نے تو قرآن نازل فرمایا، اللہ نے انبیاء کرام کو نازل فرمایا، انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا اور جا کے اب میرے محبوب کی تعریف بیان کرو، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ارے جو ولی آتے گئے، ولی بھی بتاتے گئے کہ شان مصطفیٰ ہے، آخر میں ایک نبی آنے ہے، آخر ہر نبی نے یہ کہا آخر میں نبی آنے ہے، اور میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو جب آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد علیہ السلام کا نام لکھا تھا، کہا یا اللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہے کوئی عام نام نہیں ہے، اس کے صدقے معاف کر دے، تو اللہ نے اسی وقت معاف کر دیا۔ وہ ہے شان مصطفیٰ۔ یہ شان مصطفیٰ کی بلندیاں کیا ہیں، ان کے مرتبے کیا ہیں؟ ارے کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ جا کے معراج کی رات اللہ کے ہاں گفتگو کریں اور اللہ سے ملاقات کریں، کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، وہ میرے مصطفیٰ کریم کو حاصل ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم گئے بھی ہیں پھر آئے بھی ہیں، پھر وہی چیز یعنی کہ وہ اعلیٰ حضرت کے ادھر قلم تڑپا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ یعنی کہ بات ایسے ہے کہ جب آقا اسلام گئے تو دنیا میں وہی یعنی کہ اپنی جگہ پہ چیز ساکن ہو گئی، رک گئی، اور جب آقا اسلام واپس آئے تو 27 سال کے پتہ نہیں 25 سال اتنے روایاتوں میں آتے ہیں کہ ادھر رہ کے آئے، جنت بھی دیکھی، آسمان کی سیر بھی کی، جہنم بھی دیکھی، اللہ کا دیدار بھی کیا، گفتگو بھی کی، فرمائے واپس آئے تو ویسے ہی کنڈی ہر رہی تھی، ویسے ہی پانی چل رہا تھا، ویسے ہی بستر گرم تھا۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے، ادھر سے امامت بھی کروائی، سارے نبی ملے بھی ہیں، لیکن یہ سارا ماجرا سارا معاملات اپنی جگہ پہ کیسے رک گیا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ یہی بات میرے آقا اسلام کی شان تو ورال ورا ہے، ایسی شان ہے، ایسی شان ہے، ایسی شان ہے کہ جن کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کا ذکر بھی ہم نے بلند کر دیا ہے۔ ناظرین کرام یہی بات ہے، دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو مکے میں آنے جانے کا کیا فائدہ، ایسے ماتھا گھسانے کا کیا فائدہ؟ دل میں عشق مصطفیٰ ہو، دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، سب کچھ بیڑا پار ہوگا، قبر بھی وفا کرے گی، حشر بھی وفا کرے گا۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن فانی ہے۔ بس میرے آقا سے محبت کر لو، ان کی محبت ہی کام آنی ہے، ان پر درود پڑا کرو، وہی کام آنا ہے۔ قبر میں، حشر میں، آگے پیچھے ہر جگہ پہ آپ کو رسوائی ملے گی، آپ کو یعنی کہ نجات ملے گی تو میرے آقا علیہ السلام کے نام کے صدقے سے ملے گی، میرے آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملے گی۔ تو ناظرین بات یہی ہے، آج دل میں بس محبت پیدا کرو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قبلہ حضرت صاحب آپ کو بھی پتا ہے، اللہ نے سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی الیہ من ولدہ والناس اجمعین، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اور رشتہ دار عزیز و اقرب اور اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر جو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ ناظرین کرام اللہ ہمیں سرکار سے زیادہ سے زیادہ اور کائنات سے زیادہ بڑھ کے سرکار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، مبلغ دین اسلام، معطل المقام، عزت امام، بڑی محبت کرنے والی شخصیت، اللہ نے بڑی ہی عزتوں سے نوازا، محترم حضرت علامہ
ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی شان مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں شان مصطفیٰ کی بلندیاں، مرتبے، سارا کچھ بتائیں، میرے آقا کی شان میں کیا کیا۔ میں یہ حضرت یہ کہتا ہوں، اگر یہ کائنات میں جتنے درخت ہیں سارے قلم بن جائیں، اور جتنے دریا ہیں ساری سیاہی بن جائے پانی والی، اور بھر بھر کے اور لکھ لکھ کے شان مصطفیٰ میں لکھتے رہے، قلم ٹوٹ جائے، ساری سیاہی ختم ہو جائے، لیکن میرے آقا کی شان نہیں ختم ہو سکتی۔ اب یہ بتائیے کہ شان مصطفیٰ کی بلندیاں، مرتبے، مقامات سب بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بلال بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کائنات کا کوئی بھی فرد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان خود رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب ہم تو درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ درود نہیں پڑھتا کیونکہ وہ خود رب ہے۔ اب اس کا کیا درود شریف ہے؟ امام بخاری رحمہ نے صحیح بخاری میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود شریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے اپنے ملائکہ کے سامنے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے ٹھیک ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ اب وہ ایک شان تو نہیں بیان کرتا ہوگا۔ ٹھیک، ایسے ہی ہے۔ جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اب تک اور قیامت تک ہر لمحے نئی سے نئی شان بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی شان خود رب کائنات نئی سے نئی بیان کر 70,000 رہا ہے۔ فرشتے صبح آتے ہیں، بے شک 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ اور آقا علیہ السلام کی امتوں کی کیا شان ہے، بار بار جاتے بار بار جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آپ نے شروع میں یہ آیت مبارکہ پڑھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد بادی رحمہ نے لکھا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہیں لایا۔ جو ایمان لایا اس کے لیے بھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے، جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے بھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے۔ کس طرح؟ مومن کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے۔ لیکن کافر کے لیے جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دنیا میں رحمت ہے، اس لیے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آج زمین میں نہیں دنسایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کتنے غدار اور بے ایمان یہ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے گستاخی جو کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، دنیا میں فوراً مل جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی جائے اور اس کو سزا نہ ملے۔ جو ختم نبوت سے غداری کرے گا، جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کو اللہ فوراً سزا دے دیتا ہے۔ لیکن جو کلمہ نہیں پڑھ رہا، جو دار السلام میں داخل نہیں ہو رہا، اس کے لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رحمت ہے کہ کلمہ نہیں پڑھ رہا لیکن پھر بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھ رہا لیکن پھر بھی اس کو زمین میں نہیں دنسایا جا رہا، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، شکلیں نہیں بدلی جا رہی، کسی قوم کو جڑ سے اٹھا کر زمین پر نہیں پھینکا گیا،
کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کے آیت نمبر 33 میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں اور وہ اللہ ان پر عذاب بھیج دیں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں تشریف فرما ہے، ظاہری طور پر تشریف لے گئے لیکن وہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے، اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک جس طرح دنیا میں زندگی مبارک تھی اسی طرح اب بھی زندگی مبارک کہنے اسی طرح بالکل آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرد کے لیے، ہر عالم کے لیے رحمت ہے، خواہ وہ فرشتوں کا عالم ہو، جنات کا ہو، انسانوں کا ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، پھر اس کے بعد حیوان ہوں، جانور ہوں، فرشتے ہوں، شجر و حجر ہوں، ہر کے لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 202 میں آتا ہے، اب دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو زبان اقدس پر امتی امتی کے الفاظ تھے، جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے پھر بھی زبان اقدس پر امتی امتی کے الفاظ ہیں۔ کتنی محبت کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی محبت فرماتے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی اچھے عمل کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اچھے عمل کرو گے تو میں اللہ کی حمد بھی بیان کروں گا، شکر بھی کروں گا، اور اگر تم برے عمل کرو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار طلب کروں گا۔ آج بھی امتی ہم گناہ کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہمارے استغفار فرما رہے ہیں، اتنی شانوں کے مالک، اتنی محبت امت سے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول پڑھا جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جسے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، جس نے میرا کہا نہ ماننا بے شک تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، مولا اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو تو ہی بخشے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو، عرض کیا مولا میری امت آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ جب آنسو گر رہے ہیں، نورانی آنسو مبارک گر رہے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر پوچھو کہ نورانی آنکھوں مبارک سے آنسو کیوں بہا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آنکھوں مبارک سے آنسو بہانے کی وجہ پوچھی تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ نیک میرے گناہ گار تیرے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نیک میرے گناہ گار تیرے، تو رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا مولا نیک بھی میرے گناہ گار بھی میرے، نیک بھی میرے گناہ گار بھی میرے۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں۔ کتنی محبت کہ ہمارے لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نورانی آنکھوں مبارک سے آنسو بہائے۔ وہ ادھر ایک بات یاد آ گئی، وہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں جی، وہ ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک دوست ہے اور وہ گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے گناہ سے نفرت کرے، جی اس سے نفرت نہ کرے، اس کے گناہ سے نفرت کرے، اس کے گناہ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا جی اور زیادہ خراب ہو جائے گا، جی آپ اس کی اصلاح کرتے رہیں گے تو وہ ایک اچھا ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے ایک تو اس کا گناہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بڑی حکمت بڑے انداز سے اس طرح تبلیغ کرنی چاہیے کہ اس کا دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نور پیدا ہو،
اس حکمت سے تبلیغ کریں کہ اس کا دل گناہوں سے دور ہو جائے، نیکیوں کے قریب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تن مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمائے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کی شفاعت فرمائے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کا پکا ارادہ فرما لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ محبوب علیہ السلام، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہو۔ اگر سخت دل تن مزاج ہوتے تو پھر جو ہے وہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ کہ اللہ نے آقا پاک علیہ السلام کی شان بیان فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل فرما دیا۔ پھر فرمایا فاعف عنہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرمایا۔ اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے اگر کوئی غلطی کر جائے تو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ واستغفر لہم کی شفاعت فرمائے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام شفاعت کریں گے، انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے، نیک لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے شفاعت فرمائیں گے۔ ایک بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اپنی بھی یعنی کہ حساب دیں اور اپنی امت کا بھی حساب دیں۔ جی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ، یعنی کہ سارے نبی کا نام آئے گا، سارے نبی اپنی اپنی امت کے حساب دیں گے اور اپنا بھی دیں گے۔ تو کہا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باری آئے گی نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پھر کہیں گے انبیاء کرام کی بھی دیں، انبیاء کی امت کی بھی دیں اور اپنی امت کی بھی دیں۔ کیا بات ہے، وہ سارے اختیارات میرے آقا اسلام۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کاموں میں ان سے مشورہ لے، نظام بھی دے دیا کہ جو کوئی قریبی ہو تو کاموں میں ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا جب کسی بات کا پکا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو کر لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے میرا دل نرم ہو گیا تو آقا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایمان والوں میں سے ہے۔ جس کے لیے ہمارے محبوب علیہ السلام کا دل مبارک نرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور ایک ہے حضرت سیدنا عطاء بن یسار علیہ الرحمہ، یہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو میں نے انہیں عرض کیا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات بیان فرمائیں جو تراشی میں بیان ہے۔ کیا کہنے، پتہ چلا کہ تراشی میں بھی ہمارے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان بیان موجود ہے، وہاں بھی شان موجود ہے، وہاں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تراشی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تراشف ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں سب میں، جتنے بھی صحائف ہیں سب میں اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے۔ اور پھر ان کا نام لیتے تھے، وہ چومتے ہیں، بے شک بے شک، اور چومتے ہوئے کیا نام ملتا ہے کہ اگر دنیا میں چلے جائیں تو روڑی بھی پھینک دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی ہوتی ہے کہ اس کو اٹھاؤ، وہ میرا بندہ پڑا ہوا ہے، اس کا پھر غسل بھی دیں، کفن بھی دیں، دفن بھی کریں اور اعلان کر دو کہ اس کا جو جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا گیا ہے، یہ بھی بخشا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو گناہگار ہے، پاپی ہے، سیاہکار ہے، دنیا تو اسے یعنی کہ تنگ تھی تو آپ اسے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو کہا جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا ہے، یہ بھی بخشا ہے۔ جب یعنی کہ جنازہ پڑھ دیا تو پھر پوچھا یہ اللہ ماجرا کیا ہے، دنیا اس کے خلاف ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا، اس کے اندر میرے محبوب کا نام لکھا تھا، اس نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، میری رحمت نے گوارا ہی نہیں کیا، یہ میرے محبوب کا نام چومے اور میں اس کو جہنم میں پھینکوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابھی کامل ایمان والا نہیں تھا، دیکھ لیں کتنی آقا علیہ السلام سے اللہ محبت فرماتا ہے کہ نام چومنے کی برکت سے اللہ بخشی فرما دیتا ہے۔ تو جو آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سنتوں سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں پھر ان کا کیا مقام ہوگا۔
تو سیدنا طاء بن یسار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، میں نے انہیں عرض کیا مجھے وہ صفات بیان فرمائیں جو تراشی میں بیان ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور نعش پڑھنی اور دوسروں سے پڑھوا کر سننی یہ سنت صحابہ ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ اپنے نعت خواں حضرات کو بلاتے ہیں، شعیب بھائی کو بلاتے ہیں، اور ہمارے جو عاطف بھائی کو، اور جتنے بھی نعشی والے آتے ہیں اسی لیے بلاتے ہیں کہ ان سے نعشی سنیں گے تو صحابہ کی سنت پوری ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب مکی علیہ الرحمہ، یہ مشہور تابعی ہیں، آپ کو کعب احبار علیہ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور تراشی کے بڑے ماہر تھے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ حیات پایا ہے۔ تابعی کیوں ہے؟ جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری زمانہ حیات پائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھے، ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہو، وہ صحابی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ حیات پایا لیکن ایمان نہیں لائے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 32 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ تو وہ تراشی میں جو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہے وہ لکھی ہوئی بیان کر رہے ہیں، میں جلدی سے وہ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تراشی میں لکھا ہوا ہے نجدہ مکتوبا محمد رسول اللہ عبد المختار، ہم تراشی میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ مختار کا معنی پسندیدہ بھی ہے اور اختیار والے بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں معنی میں مختار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خزانوں کا مالک و مختار بنایا۔ پھر فرماتے ہیں لا فظوم ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ سخت دل نہ سخت زبان نہ بازاروں میں شور مچانے والے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دل مبارک کے بھی نرم، زبان مبارک کے بھی نرم، طبیعت مبارک کے بھی نرم، بازاروں میں تشریف لے جاتے مگر تبلیغ دین اور احکام الہی پہنچانے کے لیے، نہ کہ سیر و تفریح کے لیے۔ یہاں پر بازاروں میں جانے کی نفی نہیں ہے مگر وہاں پر جو ہے تماشا دیکھنے اور گھومنے پھرنے کی نفی ہے۔ بے فضول بازاروں میں نہیں جانا چاہیے۔ آج کل تو جو رواج ہے عیدوں میں جو ہے وہ، حالانکہ عیدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن بازار جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں، غیر مرد اور غیر عورتیں جو ہے بے پردگی سے وہاں پر جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بازار جو ہے یہ بدترین جگہ ہے، بدترین جگہ بازاروں کو فرمایا، وہاں کے لوگوں کو نہیں فرمایا، بازاروں کو فرمایا کہ وہاں پر بے حیائی سر عام ہے، وہاں پر آنکھوں میں حیا نہیں ہے، وہاں پر ناک میں حیا نہیں ہے، وہاں پر ہر طرح کی بے حیائی ہو رہی ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جو پردے کے ساتھ جو ہے وہ بازار میں جاتے ہیں۔ آگے 83 میں لکھا ہوا بیان کرتے ہیں ولا یجزی بالسیئات بالسیئۃ ولکن یعفو ویغفر، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ مولدہ بمکہ و ہجرتہ بطیبہ، ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی، ان کی ہجرت مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے ایک طیبہ ہے، یعنی نکھاری ہوئی اور صاف کی ہوئی زمین، اور رب کائنات نے مدینہ منورہ کو شفا کا گھر بنا دیا۔ اب مدینہ منورہ کی خاک مبارک بھی خاک شفا ہے۔ وہ ملک بھی شام، ان کا ملک شام ہوگا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی خلافت مدینہ منورہ یا عراق میں ہوگی مگر اس کی سلطنت ملک شام میں ہوگی۔ وَأُمَّتُهُ يَحْمَدُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهُ، ان کے امتی بہت حمد کرنے والے ہوں گے۔ وَفِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ يَحْمَدُونَ اللَّهُ، آرام اور تکلیف میں اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ فِي كُلِّ مَنزِلَةٍ وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ، ہر درجے میں اللہ کی حمد بیان کریں گے، ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کہیں گے۔ ایسی پاکیزہ امت کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی کہ بلندیوں میں رہ کر بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، جھونپڑیوں میں رہ کر بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ ایسی پاکیزہ امت کہ اونچے قلعوں میں بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، چھوٹے گھروں میں بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات! رواۃ الشمس یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، سورج کا خیال رکھیں گے، جب نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھیں گے۔ یتعذرون علی انصافہم، اپنی کمر پر تہمت باندھیں گے۔ ویتودون علی اطرافہم، اپنے اعضاء پر وضو کریں گے۔ منادی منادی فی السماء فی جو السماء، ان کا موذن آسمان کی فضا میں اذان دیا کرے گا۔ گزشتہ امتوں میں نماز کا اعلان اذان سے نہیں ہوتا تھا، کسی دن میں گھنٹے بجائے جاتے تھے، کسی میں آگ روشن کر کے اطلاع دی جاتی تھی،
اذان جو ہے وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، اور آسمانی فضا بتا کر فرمایا گیا کہ مؤذن اونچے میناروں پر اذان دیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب میناروں پر سپیکر لگا کر لاؤڈ سپیکر میں اذانیں دی جاتی ہے۔ یہ 83 میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے سے پہلے شان بیان ہو رہی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں صفہم فی القتال و صفہم فی الجہاد، ان کی صف جہاد اور ان کی صف نماز میں برابر ہوگی، صف جہاد بھی برابر، صف نماز بھی برابر۔ سوا لهم باللیل دبین قدم النحل، رات کے وقت ان کی گنگناہٹ شہد کی مکھی کی بنکار کی طرح ہوگی۔ یہاں رات سے مراد نماز تہجد ہے، وہ تہجد کے وقت اس آہستہ قرات کریں گے، اس درد سے قرات کریں گے، ان کے سینوں سے جو ہے وہ رونے کی آواز نکلے گی، اس درد کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے، آہستہ تلاوت کریں گے، مگر ان کے سینوں سے رونے کی گرگراہٹ جو ہے وہ مکھی کی بنکار کی طرح ہوگی۔ مکھی جب اڑتی ہے اس کی جو آواز نکلتی ہے اسی طرح ان کی آواز نکلے گی۔ یا ایک جگہ فرمایا کہ ان کی جو آواز ہے درد والی آواز ہوگی، درد والی آواز سے جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کیا کریں گے۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان بیان ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری بھی اللہ نے شان بیان فرمائی، کیونکہ ہم بھی امتی ہیں، اللہ نے ہماری بھی شان بیان فرمائی ہے تورات شریف میں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں کتنے مقام عطا فرمائے کہ تورات شریف میں اللہ نے ہمارا بھی ذکر فرما دیا، اتنی شانوں والے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، اپنی اولادوں کو محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سکھانی چاہیے، اسی میں فلاح و کامیابی ہے۔ تو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بھی بات بتائی گئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک سلام صحابہ آپ کو ہے، تو 7 سلام ان کو ہیں کہ جو آنے والی امت ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا گیا ہے آپ نے مجھے دیکھ کر ایمان حاصل کیا، آپ کو ایمان ملا، تو آپ کو ایک سلام، جنہوں نے مجھے بغیر دیکھے ایمان کامل کیا، ایمان لے آئے، ان پہ 7 سلام ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج ایک بچہ چھوٹا روتا ہو تو وہ اپنی ماں کو منا لیتا ہے اور اپنی ماں سے اپنی خواہشاتیں پوری کرتا ہے، اور وہی رب کائنات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک آنسو آج کی رات بہا کر اس کو منا لو، یہی وقت ہے، یہی ویلے جب گزر جائیں گے تو پھر کام کچھ نہیں آئے گا ہاتھ میں۔ آج ہی آقا علیہ السلام کی شان و بلندی اور مرتبے کا واسطہ دے کر اللہ کے ہاں توبہ کریں، اللہ سے منائیں۔ تاک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ ہمیں شان مصطفیٰ کا صدقہ، حضور کے معجزات کا صدقہ، حضور علیہ السلام کی نبوت کا صدقہ اللہ تعالی ہمارے اوپر اور عثمان بھائی کے اوپر اور اللہ تعالی شعیب بھائی کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے گھروں پر، اور جو ناظرین سن رہے ہیں اور جو ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت جو ہے وہ سحری کا ہوا چاہتا ہے، تو چاہتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں، پھر انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔